الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مختارات میں وصف و زاہد چیپٹر کو پڑھیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو عبارت ہے ہمارے پاس وَغِبْتَ بِنَفْسِكَ عَنِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرَةٍ، اور آپ نے غائب رکھا بِنَفْسِكَ اپنے آپ کو عن الدنیا دنیا سے، دنیا کے معاملات، دنیا والوں کے جو کام ہوتے ہیں ان سے آپ نے آپ کو غائب رکھا إِلَىٰ الْآخِرَةِ آخرت کی طرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے جو کام ہیں، جو فرائض واجبات ہیں، جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو زائد رغبت ہوتی ہے، بلا فضول کی رغبت جو ہوتی ہے، کھانے پینے کی رغبت ہو گئی یا پھر پہننے اوڑھنے کی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی رغبت، تو وصف و زاہد یعنی زاہد داؤد طاہری جو ہے وہ چھوڑ دی تھی آخرت کی وجہ سے، آخرت کے لیے۔ فما اظنک الا، بس کیا گمان ہے آپ کا، الا مگر یہ کہ، نہیں ہے گمان آپ کا، الا مگر یہ کہ قد ظفرت، کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی میرا گمان یہ ہے کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، بما طلبت، بسبب اس کے جو آپ نے طلب کیا، کأن، گویا کہ، سیما کا، آپ کی خصوصیت، نشانی، فی عملی کا، آپ کی جو خصوصیت تھی وہ عمل میں تھی، یعنی ویسے تو آپ فزیکلی تو سب کے برابر تھے لوگوں کے، لیکن آپ کی کامیابی کا جو راز ہے وہ آپ کے عمل میں پوشیدہ ہے، وسری کا، اور آپ کے رازوں میں پوشیدہ ہے، ولم یکن سیما کا، اور نہیں تھی آپ کی علامت، فی وجہی کا، آپ کی خصوصیت آپ کے چہرے کی کسی خوبصورتی وغیرہ میں نہیں تھی کہ چہرے کی خوبصورتی میں، جسم کی خوبصورتی میں آپ دوسروں سے منفرد ہوں، بلکہ آپ کے عمل اور آپ کے رازوں میں آپ کی خوبصورتی تھی۔ فقوتا فی دینی کا، آپ فقیہ تھے، فی دینی کا، دین میں فقیہ تھے، ثم ترکت الناس، پھر آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، یفتونا، فتویٰ دینے کے لیے۔ پہلے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، فقیہ تھے، لیکن آپ نے پھر لوگوں کو چھوڑ دیا فتویٰ دینے کے لیے، وسمعت الاحادیث، اور آپ نے باتوں کو سنا، ثم ترکت الناس، پھر لوگوں کو چھوڑ دیا، یحدثون، یعنی باتیں کرتے رہیں، ویروون، اور روایت کرتے رہیں۔ پہلے آپ بات کیا کرتے تھے اور فتوے وغیرہ دیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں آپ نے چھوڑ دیا اور لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَخَرِجْتَ عَنِ الْقَوْلِ، اور آپ بولنے سے گونگے ہو گئے، وَخَرِجْتَ، گونگا ہونے کو کہتے ہیں، تو آپ بولنے سے گونگے ہو گئے، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَنطِقُونَ، اور آپ نے لوگوں کو بولتا ہوا چھوڑ دیا۔ وصف زاہد یعنی داؤد طاہری جو تھے وہ تو خاموش ہو گئے، لیکن لوگ بولتے ہیں۔ لا تحدث الاخیار، آپ حسد نہیں رکھتے، الاخیار، اچھے لوگوں سے، ولا تعیب الاشرار، اور نہ ہی عیب جوئی کرتے ہیں، الاشرار، برے لوگوں کی آپ عیب جوئی بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی حسد کا ایسا شکار ہیں کہ اچھے لوگوں کی آپ حسد میں جو ہے ان کی کسی بات کا نقصان کرنے لگیں۔ ولا تقبلوا من السلطان عطیۃ، اور نہیں قبول کیا آپ نے من السلطان، سلطان سے، عطیۃ، کیونکہ کسی سے جب کوئی عطیہ وغیرہ قبول کر لیا جائے، خاص طور پر بادشاہ سے، تو پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ کرو تو پھر وہ جان کی لالے پڑ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو داؤد طائی نے سلطان سے کوئی بھی عطیہ قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ سلطان کے زیر دباؤ آ جائیں گے پھر وہ، اور پھر سلطان جو ہے اپنے مطلب کے فتوے ان سے جاری کروائے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو ہے علماء کرام، فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تک جو ہے وہ ان کے یعنی حاکم وقت نے جو ہے ان کو قاضی بننے کا کہا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اور اس کی وجہ سے وہ جیل میں رہے تھے۔ تو ہمارے اکابرین کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ وہ، حالانکہ آج تو کسی پر پیشکش بھی نہیں کی جاتی، اور سب آگے بڑھ کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امارت مل جائے، حکومت مل جائے، لیکن پہلے کے سلف صالحین، اکابرین اس طرح ہوا کرتے تھے کہ ان کو کوئی دے دے تو وہ منع کرتے تھے کہ نہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، حالانکہ وہ بدرجہ اولیٰ اس کے اہل تھے۔ ولا من الاخوان ہدیۃ، اور نہ ہی دوستوں سے، بھائیوں سے کوئی ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ آنسوا ما تکون اذا کنت باللہ خالیا، یعنی آپ جب اللہ کے ساتھ خلوت میں ہوتے تو زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ آنسو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ آپ زیادہ مانوس ہوتے، ما تکون، جب آپ ہوتے، اذا کنت، جب ہوتے، اللہ کے ساتھ، خالیا، تنہا، اللہ کے ساتھ جب خالی ہوتے نا تو آپ زیادہ خوش ہوتے، آپ زیادہ مانوس ہوتے۔
وَأَوْحَشُ اور آپ وحشت زدہ ہو جاتے مَا تَكُونُ جب ہوتے اِذَا كُنْتَ مَعَ النَّاسِ جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو وحشت زدہ ہو جاتے کیونکہ آپ کو آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی، آپ کو اپنے اعمال کی فکر لگی ہوئی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے تو وہ مقصد پورا ہو رہا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے چپکے چپکے سے سرگوشیاں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آخرت کی دعا مانگنا، دنیا کی بھی. اور اصل انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دونوں کے بارے میں دے سکتے نا. اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہم نے اسی طرح کہنا چاہیے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں حسن دے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو اچھی چیزیں دینے سے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگیں اور اچھی اچھی چیزیں مانگیں، کیونکہ وہ تو دینے والے ہیں اور وہ دینے والوں یعنی دینے سے خوش ہوتا ہے. لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ان سے کچھ مانگو تو وہ ناراض ہوتے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دینے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو پھر وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مَا تَكُونُ اِذَا كُنْتَ مَعَ النَّاسِ جَالِسًا، مَا تَكُونُ جب تک کہ آپ لوگوں کے ساتھ جالساً بیٹھے ہوئے ہوتے. اس کے بعد کہتے ہیں فَأَوْحَشُ پس زیادہ وحشت زدہ ہوتے مَا تَكُونُ آنَسُ کہ جب مَا تَكُونُ آنَسُ مَا يَكُونُ النَّاسِ یعنی ان چیزوں سے مَا يَكُونُ النَّاسِ جن سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. داؤد طائی ان چیزوں سے وحشت زدہ ہوتے ہیں جن چیزوں سے لوگ جو ہے وہ مانوس ہوتے ہیں، یعنی لوگ دنیا کی زیب و زینت سے مانوس ہوتے ہیں تو داؤد طائی اس سے وحشت زدہ ہو جایا کرتے تھے. وَآنَسُ اور مانوس ہوتے تھے مَا تَكُونُ أَوْحَشُ مَا يَكُونُ النَّاسِ کہ جس سے لوگ وحشت زدہ ہوتے ہیں. جس سے لوگ وحشت زدہ ہوتے ہیں یعنی عبادت کرنے سے انہیں وحشت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ یعنی مقید ہو جانا پڑے گا 5 نمازوں کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کی اکثریت مسلمانوں کی حتیٰ کہ صرف کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان لوگ موجود ہیں دنیا میں اور وہ نماز کو خاطر میں نہیں لاتے، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو لوگ اس سے وحشت زدہ ہوتے ہیں عبادتوں سے، لیکن داؤد طائی اسی سے مانوس ہوا کرتے تھے. جاوزتا حد المسافرین، جاوزتا آپ نے تجاوز کر دیا، تجاوز کر گئے آپ حد المسافرین مسافروں کی حد تک فی اسفارہم ان کے سفروں میں، ان کی حدیں پار کر دی آپ نے. وجاوزتا حد المسجونین اور آپ نے تجاوز کر گئے حد المسجونین قیدیوں کی حد سے بھی فی سجونہم جو کہ اپنے قید میں ہوتے ہیں، قیدیوں کی حد سے بھی تجاوز کر گئے. اس کے بعد کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَيَحْمِلُونَ مِنَ الطَّعَامِ پس مسافر جو ہوتے ہیں وہ تو لیتے ہیں من الطعام کھانے میں سے والحلاوتی اور میٹھے میں سے ما یاکلون جو وہ کھائیں. مسافر اگرچہ سفر کرتے ہیں اس میں آپ اور مسافر تو برابر ہیں سفر کرنے میں، البتہ آپ نے مسافروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مشقت برداشت کی یا ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اس وجہ سے کہ مسافر تو کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ابھی آئے گا ان کا بیان کہ کس طرح انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا ہوا تھا. بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا أَنْتَ بس بہرحال آپ فَإِنَّمَا پس آپ تو ہیا خبزتک یعنی آپ کے پاس روٹی ہوتی تھی، او خبزتانی یا 2 روٹیاں ہوتی تھیں، فی شہری کا پورے مہینے کی 1 روٹی یا 2 روٹیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں. اس کے بارے کیسے اس پر گزارا کرتے تھے تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. اور بھی آگے بیان آئے گا کہ جب روزہ رکھتے تھے تو افطار میں جو ہے وہ 1 روٹی کا تھوڑا سا حصہ لے لیا کرتے تھے، اس طرح سے کھایا کرتے تھے، یعنی اور کھانا بھی آیا کرتا تھا تو اپنے کسی شاگرد کو کھلا دیا کرتے تھے، گھر والوں تو کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح روزے رکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ترمی بہا فی دنین جنہیں آپ ایک مٹکے میں ڈالتے آئندہ کا جو آپ کے پاس تھا. فَإِذَا أَفْطَرْتَ پس جب آپ افطار کرتے اخذت منہ حاجتک پس اس میں سے آپ اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتے. فجعلتہ پس آپ اس کو ڈالتے فی مدحرتک اپنے برتن میں، یعنی داؤد طائی جو ہے اپنے روٹی کے ٹکڑے کو لے کر برتن میں ڈالتے. ثم صببت علیہ من الماء پھر اس میں پانی ڈالتے، ما یکفی کا جتنا آپ کو چاہیے ہوتا جتنا کافی ہوتا. ثم اصطبغت بہ ملحا پھر اس پر نمک مل دیتے، سرید کے طور پر روٹی اور سالن جس طرح ہم کھاتے ہیں تو وہ ایک ہی کو روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبو کے بھگو کے اس میں نمک ڈال دیا کرتے تھے.
فہذا ادامک، بس یہی آپ کا سالن تھا، وحلوا کا، اور یہی آپ کا حلوہ بھی تھا، میٹھی چیز۔ فمن سمع، بس کون سنے گا، بمثلی کا صبر کا او عزم کا، یعنی آپ جیسے کے بارے میں اس نے آپ جیسا صبر کیا ہو، آپ جیسا اس کا عزم ہو، یعنی آپ جیسے کے مقابلے میں تو کوئی اتنا زیادہ صبر کی داستان نہیں سن سکتا۔ وما اظنک الا قد لحقت بالماضین، اور میرا گمان نہیں ہے مگر یہ کہ قد لحقت، آپ جا ملے ہیں، بالماضین، پچھلوں کے ساتھ، یعنی پچھلے جو سلف صالحین تھے، جو نیکوکار لوگ تھے، آپ انہی کے ساتھ جا ملے ہیں۔ وما اظنک، اور میرا خیال نہیں ہے، الا مگر یہ کہ قد فضلت الآخرین، اور کہ آپ کو فضیلت دی گئی ہے آخری لوگوں پر۔ ولا احسبک، اور میں گمان نہیں کرتا آپ کے بارے میں، الا مگر یہ کہ قد اتعبت العابدین، کہ آپ نے عبادت گزاروں کو تھکا دیا۔ وَأَمَّا الْمَسْجُونَ، اور بہرحال قید، فَيَكُونُ مَعَ النَّاسِ، بہرحال جو قیدی ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، محبوساً، قید کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی وہ تھوڑی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ فَيَأْنَسُ بِهِمْ، بس وہ ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ وَأَنْتَ فَسَجَنْتَ نَفْسَكَ، اور آپ فَسَجَنْتَ، آپ نے قید کر لیا تھا، نَفْسَكَ، اپنے آپ کو، فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر میں، وَحْدَكَ، اکیلے، آپ نے تو اپنے گھر میں اکیلے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔